گرایا گیا سکینہ کو، گری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ، سر حسین کو تکتے تھے عابد مزتر، تڑپنے لگتی تھی غازی کی لاش دریا پر، تماچا جب بھی لگایا گیا سکینہ کو، تماچا جب بھی لگایا گیا سکینہ، وہ اپنا حال یتیمی سنانے آئی تھی، پدر کی لاش سے پاتھر ہٹانے آئی تھی، لگا کے در ہٹایا گیا سکینہ کو، لگا کے در ہٹایا گیا سکینہ، رباب بین یہ تربت پہ آ کے کرتی تھی، غریب ہو گئی کتنی حسین کی بیٹی، گلی گلی میں پھرایا گیا سکینہ کو، گلی گلی میں پھرایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل، جزاک اللہ نور، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ جناب۔ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد چلو بشیر دیتا ہوا خبر ہر جا، چلا بشیر دیتا ہوا خبر ہر جا،
مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سر راہ ہے کھڑی تنہا، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ سغرا، بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شین میں ہے، کہا یہ حال میرا فرخت حسین میں ہے، کھڑی ہوں منتظر اکبر کو دیکھوں کب آئے، میں گھر سے نکلی ہوں شاید کہ قاصد آ جائے، خدا کہیں میرے بچڑوں کو خیر سے لائے، کہ یہ مریضہ لب کور ہے شفا پائے، کوئی پدر کی خبر لائے، پڑتی پاؤں پڑتی ہوں، جدا مسیح سے ہوں ایڑیاں رگڑتی ہوں، بشیر سمجھائے بنتے حسین ہے سغرا، خاموش رہ گیا سغرا کے منہ پہ کچھ نہ کہا، پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شال ازا، تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا، وہ بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں، سنانی خبریں پیغمبر پہ لے چلا ہوں میں، وہ بولی رو رو کے بھائی کیا سناتا ہے، وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے، سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے، کہ مصطفیٰ کی لہ سے تو کہنے جاتا ہے، امامہ پھینک کے اس نے کہا دعائی ہے، تیرے حسین کی سغرا سنانی آئی ہے، زمین پہ ہائے پدر کہہ کے گر پڑی سغرا، خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا، تمام عورتیں نکلی گھروں سے کرتی بکا، نبی کی خبر پہ جا کر بشیر نے کہا، سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پاسیاں آئی، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئی، وہ آنکھیں کھول کے بولی کہ مر گئے بابا، ادھر سے قافلے کربلا بھی آ پہنچا، بہن حسین کی سر ننگے دیتی تھی یہ صدا، حسین جب سے ہوئے میں نے سر نہیں ڈھانپا، نہ مردہ اور نہ تابوت عقیقہ لائی، مدینے والوں میں بھائی کو کھو کے آئی ہوں،
مدینے والوں کا ہنس بہن کی کیا تقدیر، جو دیکھے اپنے برادر کے حلق پہ شمشیر، عزیزو اس کی صدا کیا ہے، کچھ کرو تقریر لوہو میں غر، جو دیکھی حسین کی تصویر، بتاؤ کہتے ہیں سب کیا اسما جائی کو، جو اربعین تلک دے کفن بھائی کو، ابھی یہ کہتی تھی زینب بنا لے جا کا، کہ ایک شیشے کو لے آئی ام سلمہ، بھرا ہوا تھا لہو سے وہ شیشہ سب اللہ، حرم نے منہ پہ ملا وہ لہو بحال تباہ، آہ کے نعرے بلند ہونے لگے، بٹھا کے بیچ میں سغرا کو سب وہ رونے لگے، صلوات محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ من الشیطان، بسم اللہ علی عبد اللہ بن المسموع فی صلاح آواز ٹھیک نہیں آ رہا، آواز قال اللہ بسم اللہ الرحمن انما الذین یؤتون الزکاة عباس نہیں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نہیں قبلہ پورا سٹک ہو رہا ہے، آواز کلیئر نہیں رہا، آڈیو ویڈیو بھی کٹ ہو رہے ہیں، ویڈیو بھی نہیں ہے مولانا، ڈسٹربنس بہت ہے۔ اب بتائیے، اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے ٹھیک ہے مولانا۔ جی بسم اللہ پڑھ کے آ گیا، شبیر محمد کی آواز سے آ گیا۔ جس آیت اور حدیث کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اسی نعرہ حیدر یا علی، مجھے انصر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قبلہ آج بادشاہ پٹنہ میں بارش ہو رہی ہے، یہاں ذرا نیٹ ورک پرابلم رہے گی، تو میں پھر بھی پلس پوائنٹ لے کے چلتا ہوں، لیکن خدا کرے کہ ٹھیک ٹھاک رکھے معاملہ۔ دیکھیے، ہم پہنچے تھے ہجرت تک، میں آپ کی خدمت میں ہجرت سے آگے کی ہسٹری سے پہلے ایک بحث کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر تاریخیں لکھتی ہیں کہ نبی نے مکے میں ہجرت سے پہلے ہی مسلمانوں کے درمیان اخوت و برادری کو برقرار کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کا بھائی بھی بنایا، اور حضرت عثمان کو عبد الرحمن ابن عوف کا، اور زبیر کو عبداللہ مسعود کا بھائی بنایا،
اور جب جناب امیر کے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا تو مسلمانوں کو گویا باتیں بنانے لگے، چہمی گوئیاں کرنے لگے کہ نبی نے علی کو تنہا چھوڑ دیا اور انہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ لیکن بہت جلد نبی نے ایک جملہ کہہ کر تمام کے تمام چہمی گوئیاں کرنے والوں کے لبوں پہ تالے ڈال دیے۔ نبی نے علی سے مخاطب ہو کے کہا، یا علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے بھائی بنو؟ علی نے کہا، کیوں نہیں ہے رسول خدا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے فوراً پلٹ کے کہا کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ عزیزان گرامی، بھائی بنایا اسے جاتا ہے جو بھائی بننے کے قابل ہو۔ کچھ لوگ اس اخوت کو خصوصاً نبی اور مولا علی کے جو رشتے برادری کو باوجود اس کے کہ یہ کثرت سے روایت کیا گیا ہے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک ابن حشام بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ روایت بھری ہوئی ہے۔ دو طریقے سے یہ روایت ہے، یا تو یہ کہ مکے میں بنایا یا یہ کہ مکے سے ہجرت کے بعد بنایا، مگر بنایا علی ہی کو ہے، بنایا علی ہی کو ہے، اور یہ وعدہ ذوالعشیرہ کا تھا۔ آئیے یہاں سے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کی جائے۔ جب ہجرت ہوئی اور نبی علی کو امانتیں دے کر نکل لیے اور صبح کا وقت آیا اور لوگوں نے پھر نبی کو آگے جگہ علی کو پایا، تو ایک مرتبہ نبی ابو جہل نے میٹنگ قائم کی، ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ابو جہل نے لوگوں کو یکجا کیا، اور یکجا کرنے کے بعد کہا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہی ہو گیا کہ جس کے ہونے کا ڈر تھا۔ ہوا یہ کہ وہی جیسے ہر مرتبہ علی نبی کو بچا لیا کرتے تھے، اس مرتبہ پھر علی آ گئے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مشورے دیے جا رہے تھے۔ اچانک سے جب مشورے دیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے بڑے مشورے دینے لگتے ہیں۔ تو ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا، بھاگا، ہاں پہلے ایک شخص دوڑا آیا اور دوڑتا ہوا آگے کہنے لگا کہ بھیا کمال ہو گیا۔ کہ کمال کیا ہوا؟ کہ ابھی علی گھر سے نکلے اور گلیوں میں آ کے یہ اعلان کیا ہے کہ علی اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے نبی کو جو امانتیں دی تھی، نبی کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان امانتوں کو لوٹا دیتے، لہٰذا آؤ اور آ کر اپنی اپنی امانتیں لے جاؤ۔ جیسے ہی اعلان کیا تو ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا، بھیا مزے آ گئے۔ کہ مزے کیوں آ گئے؟ کہ مزے اس لیے آ گئے کہ علی نبی تو چلے گئے، ہم نے امانتیں کسے دی تھی؟ کہ نبی کو دی تھی۔ واپس کون کر رہا ہے؟ کہ علی واپس کر رہے۔ کہ پھر مزہ آ گیا نا۔ کہ مزہ کیسے آ گیا؟ کہ اس لیے کہ جب وہ امانتیں دیں گے تو ہم مہنگی مہنگی امانتیں اٹھائیں گے، اگر علی نے ہاتھ کو پکڑا تو ہم فوراً پلٹ کے کہیں گے یا تو ہماری امانتیں اٹھانے دو، یا ہم نے نہ آپ کو دی تھی نہ آپ سے لیں گے، نہ آپ کو دی تھی نہ آپ سے لیں گے۔ جیسے اس نے مشورہ دیا لوگوں میں ایک دم اس کی تعریف ہونے لگی، کیا مشورہ، کیا مشورہ۔ دیکھیے عزیزان محترم، دنیا کا ایک قانون ہے، ایک سردار کی تعریف دوسرے سردار کو برداشت نہیں ہوتی، ایک سردار کی تعریف دوسرے سردار کو برداشت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ایک کی تعریف شروع ہوئی، ایک مرتبہ دوسرا بول اٹھا، کہنے لگا مشورے بھیا بیکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس نے اعلان کیا ہے اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے، مشورے بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ مشورہ آپ نے دیا ہے، آپ آگے آگے چلیں، امانتیں اٹھا کے لائیں گے۔ اب آگے آگے چلے، لوگ ابو طالب کی حویلی میں پہنچے، علی امانتیں سجا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آؤ بھائی، جس کی جو امانت ہے اٹھا کے لے جاؤ، جس کی جو امانت ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ بس جس نے مشورہ دیا تھا نا کہ مہنگی مہنگی اٹھائیں گے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مسکرانے لگا، دیکھو میں نے کہا تھا نا، علی کو نہیں معلوم، کام بن گیا۔ کہ پہلے اٹھا تو صحیح، وہ آگے بڑھا۔ جملہ سنیے گا، خدا را یاد رکھیے گا اس فکرے کو، کہ جیسے ہی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے ایک مرتبہ اس نے مہنگی مہنگی امانتوں کو چننا شروع کیا، فوراً علی نے کلائی کو پکڑا اور پکڑ کے کہا، اپنی اٹھا، اپنی امانت اٹھا اپنی۔ اس نے فوراً امانتوں کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہنا شروع کیا، آپ کو دی تھی جو ہم آپ سے لیں گے، نہ آپ کو دی تھی نہ آپ سے لیں گے۔ علی اٹھے، اٹھنے کے بعد کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کا شرافت سے اپنی امانت اٹھا، ورنہ پھر میں امانتیں سے کہوں کہ یہ اپنے اصلی مالک کا نام بتائیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، سب نے آگے بڑھ بڑھ کے امانتیں اٹھانا شروع کر دی۔ میں نے کہا رک جاتے 2 منٹ، جب علی نے کہہ دیا تھا
کہ امانتیں اپنے مالک کا نام لیں گی تو رک جاتے، ہر امانت اپنے مالک کا نام لیتی، مگر جانتا تھا مکہ کہ اگر امانتوں نے اپنے اصلی مالک کا نام لینا شروع کر دیا تو ہر امانت کے لبوں پہ ایک ہی فکرہ ہوگا، میں مال خدیجہ ہوں، میں مال خدیجہ ہوں، میں مال خدیجہ ہوں۔ اس لیے کہ خدیجہ کی دولت پہ پروان چڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے خدیجہ ہوں۔ بس عزیزان گرامی سنیں آپ اس سے آگے کی۔ اب بیچارے پھر منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے، اور آنے کے بعد لو بھیا اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب وہ پھر وہی ہو گیا، پھر یہی معاملہ ہو گیا، پھر یہی گڑبڑ ہو گئی، پھر نبی نکل گئے۔ ایک مرتبہ مشورہ دینے والے نے پھر مشورہ دیا کہ ایسا کرو، علی کو گرفتار کر لو، اس لیے کہ نبی علی کے بغیر رہتے نہیں ہیں، علی کو گرفتار کر لو، وہ جہاں گئے ہیں ابن عبداللہ وہ واپس آ جائیں گے۔ عزیزو جانتا دشمن بھی ہے کہ نبی علی کے بغیر رہ نہیں پاتا، اور جانتے ہم بھی ہیں، اس لیے ہمارے کلمہ بلا فصل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بے نہ شک ہم نعرہ حیدری۔ فاصلہ کیا، کلموں میں فاصلہ کیا، نہ ہم نے ان کی شخصیتوں میں فاصلہ کیا۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ کردار میں، اخلاق میں، گفتار میں، عمل میں، کام میں، نام میں، شریعت میں، اسلام میں، طریقہ کار میں، یہ کل کے کل ایک ہے۔ جانتے یہ بھی ہیں کہ رہ نہیں سکتا، مشورہ دیا، سنیں آپ جا کر اس جملے کو، مشورہ دیا، گرفتار کرو، ایسے مشورہ دیا۔ 70 نوجوانوں نے تلواریں نکالی اور ابو جہل سے کہنا شروع کیا بہت ہو گیا انتظار، چلیں آج علی کے دروازے، آج علی کا کام تمام کر۔ اچھا، ابو جہل نے جیسے 70، خدا لعنت کرے، جیسے اس نے دیکھا یار 70 تلواریں ایک دم چمک گئی، برہنہ بے تلواریں، شمار لعنت۔ مرتبہ تلوار کو لے آگے آگے ابو جہل چلا، پیچھے پیچھے مکے کی گلیوں میں جملہ سنیے گا، آگے آگے ابو جہل چلا، پیچھے پیچھے مکے کی گلیوں میں ابو جہل کا روب بڑھاتے ہوئے 70 نوجوان ہواؤں میں تلواروں کو لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے آگے ابو جہل ہے، پیچھے پیچھے جوان ہے، تلواریں ننگی ہیں، ہوا میں لہرائی جا رہی ہے۔ علی کے دروازے پہ پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ ابو طالب کے محل کا دروازہ کھلا، آفتاب امامت کے قدم باہر نکلے، قدم کو باہر نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ 70 جوانوں نے علی کو گہرے میں لے لیا، کسی نے تلوار پیشانی پہ رکھی، کسی نے تلوار کان کے قریب رکھی، کسی نے گردن پہ رکھی، کسی نے بازو پہ رکھی، کسی نے کندھے پہ رکھی، کسی نے سر پہ رکھی، کسی نے رخسار پہ رکھی، اور تلواروں سے علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نہ میرا سلام ہو علی کی شجاعت پر، اور علی کی عصمت و طہارت پر، اور علی کے صبر پر، اور علی کی دور اندیشی پر، کہ علی کی پیشانی پر نہ بل پڑے، علی کے چہرے پہ نہ پسینہ آیا، علی نہ خوفزدہ ہوئے، علی نہ گھبرائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہونے کے باوجود بھی نہ پیشانی پہ بل ہے، نہ چہرے پہ پسینہ ہے، نہ خوف ہے، نہ گھبراہٹ ہے، بس آہستہ آہستہ ابو طالب کے بیٹے نے اپنی نیام سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے تلوار کو نکالنا شروع کیا، اور نکالنے کے بعد ابو جہل کی پیشانی پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد بس ایک جملہ کہا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ آج مکے میں وہ نہیں ہے جو میری کلائی کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ اگر آج تلوار چلی تو تمہاری بیواؤں کے سروں پہ کوئی چادریں ڈالنے والا بھی میسر نہیں ہوگا۔ مکے کی ایک ایک گلی سے آواز آئے گی، علی نے بیوہ کر دیا، علی نے یتیم کر دیا، علی نے بے سہارا کر دیا۔ یہ ہے ذات ہے۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا، جو آئے تھے گرما گرمی میں، جوش میں، سب پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کالے بادلوں کے درمیان سے آفتاب نکل رہا ہے، اور واقعاً آفتاب نکل رہا تھا۔ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کے بادل سے آفتاب امامت نکلا۔ ادھر قریب مدینہ بھی، مدینے میں نبی نے داخلہ نہیں کیا تھا، انتظار کر رہے تھے کہ علی آ جائے۔ ادھر قریب مدینہ نبی انتظار کر رہے تھے، سر سے امامہ اتارا، زلف رخسار پہ آئیں، قرآن نے قصیدہ پڑھا، وَالشَّمْسِ إِذَا ضُحَاهَا۔ ابھی جبریل ایک آیت لے کر آئے تھے، واپس پہنچے ہی تھے کہ دوسری آیت کو دے کے بھیجا، کیونکہ علی پیچھے پیچھے نبی کے قریب آئے۔ علی نے جو مڑ کے دیکھا تو نبی آ رہے ہیں، جبریل قصیدہ لے کے آ رہے ہیں، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جا کے مدینے میں داخلہ ہوا۔
مدینے میں داخلے کے بعد ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ نبی ہمارے گھر ٹھہرے، نبی ہمارے گھر ٹھہرے، نبی ہمارے گھر ٹھہرے، مگر نبی نے یہ انتخاب بھی خود نہیں کیا، بلکہ اس انتخاب کو خدا کے حوالے کر دیا، اور جہاں ناقہ رسول بیٹھا وہاں علی نبی نے اپنا گھر بنایا، وہاں مسجد نبوی بنی۔ بس عزیزان کرامی، بات مکمل ہوئی، خدا سلامت رکھے، آباد رکھے۔ بہت جوش اور خروش کے ساتھ آپ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، جتنی دعائیں دی جائیں اتنی کم ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ سب کے تصدق میں اس طالب علم کو بھی سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ ثواب کی مجلس ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا روایت پڑھی جائے، ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک روایت سامنے سے گزری، سوچا وہی آپ کی نظر کر دی جائے۔ روایت کچھ اس طریقے سے ہے، جناب عبداللہ ابن عمیر، بس یہی مصائب ہے اور یہی روایت ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمیر اصحاب رسول میں سے تھے، وہ اسلامی جنگوں میں شریک تھے۔ لکھا ہے کہ ان دنوں آپ کوفے سے باہر تھے جب حسین کربلا کا رخ کیے ہوئے تھے۔ جب آپ کو کوفے میں رونما ہونے والے آشوب حالات کی خبر ملی اور پتہ چلا کہ وہاں امام حسین سے جنگ لڑنے کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ خدا کی قسم، میں اسلام کی خاطر طویل برسوں تک کفار اور مشرکین کے خلاف برسرے پیکار رہا ہوں، مگر وہ جہاد مرتبے میں اس جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا جس میں مجھے اہل بیت رسول کے دفاع کی سعادت میسر ہوگی۔ چنانچہ آپ گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے کہا، میں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے۔ زوجہ نے کہا، بارک اللہ، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا، کون سی شرط؟ کہا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اللہ اکبر! دیکھیے گا کربلا کے خواتین کا جذبہ اور کربلا میں موجود بیویوں کے جذبے کو سلام کیجیے گا۔ لہٰذا جب ان کی زوجہ ساتھ جانے لگی تو انہوں نے اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ اللہ اکبر! یہ کیسی عظیم خاتون تھی، جملہ سنیے گا۔ جناب عبداللہ ابن عمر ایک بھاری بھرگم سپاہی تھے۔ آپ نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے ان دو غلاموں سے جنگ کی جنہوں نے خود اپنا مد مقابل طلب کیا تھا اور بہت طاقتور تھے۔ آپ نے ان دونوں کو واصل جہنم کیا۔ لکھا ہے کہ جب ان غلاموں نے اپنا مقابل طلب کیا تو امام حسین کی نگاہ انتخاب عبداللہ ابن عمیر کے جسم اور بازوؤں پر پڑی تو اور ان کو منتخب کرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں کے لیے مرد میدان تم ہو۔ چنانچہ عبداللہ میدان میں گئے۔ بس ایک جملہ ہے مصائب کا، رونے کے لیے وہی کافی ہوگا، اور دونوں کے لیے موضوع حریف قرار پائے۔ پہلے عمر ابن سعد کا غلام یسار آگے بڑھا، عبداللہ ابن عمیر نے ایک ہی بار منہ سے پچھاڑ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ ایک شخص نے پشت کی جانب سے ان پر حملہ کیا، اصحاب امام پکار کر کہہ بھی رہے تھے، ہوشیار باز، خبردار ہو جاؤ، مگر اس سے پہلے کہ عبداللہ ابن عمیر صبر تھے، ظالم کے وار سے عبداللہ ابن عمیر کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ نے ظالم کو قتل کر دیا۔ جب آپ کا ایک ہاتھ قلم ہوا تو آپ رجز پڑھتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ اب تو آپ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک تم فاطمہ کے لال پر جان نثار نہیں کر دیتے۔ جناب عبداللہ زوجہ بھی وہاں موجود تھی، وہ آپ کے دامن سے لپٹ گئی۔ آپ کی والدہ نے کہا، خبردار، اپنے گھر کی باتوں میں دھیان نہ کرنا، یہ باتیں ماننے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے راضی ہوا جائے تو تمہیں حسین پہ شہید ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عزیز، جملہ سننا تھا۔ یہ مرد جریح واپس میدان میں آیا اور آخر کار جنگ کرتے ہوئے اشقیاء نے امام جناب عبداللہ ابن عمیر کے سر کو کاٹا۔ ایک روایت آپ اسی طریقے سے وہب قلبی کے حوالے سے سنیں گے، ایک عبداللہ ابن عمیر کے حوالے سے ہے کہ اشقیاء نے اس کا سر کاٹ کر اہل حرم کے خیموں کی طرف پھینکا۔ شہداء میں چند شہید ایسے تھے جن کے سر کاٹ کر خیام حسینی کی طرف پھینکے گئے، ان میں ایک جناب عبداللہ ابن عمیر بھی تھے۔ جیسے ہی سر آیا، ایک مرتبہ اس شہید کی بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا لیا، اسے سینے سے لگایا اور بوسے دے کر کہنے لگی، میرے لال، میں تجھ سے خوش ہوں، تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔
پھر یہ کہہ کر سر حسین کو واپس دشمنوں کی طرف پھینک دیا کہ جو چیز ہم راہ حسین میں دے دیا کرتے ہیں پھر اسے کبھی واپس نہیں لیا کرتے۔ عزیزو یہی بیویاں تھیں کہ جنہوں نے کربلا سے اسلام کو پروان چڑھا کر کوفے و بازار شام کے بازار میں ہوتے ہوئے اسلام کو حفظ و امانت کے ساتھ اپنے سر کی چادر دے کر، اپنی گودیوں کی اولادیں دے کر، اپنے سروں کا سایہ دے کر اسلام کو پروان چڑھا کر واپس مدینے میں لے کر آ رہی ہے۔ اسلام نہیں آ رہا ہے بلکہ اسلام کو لایا جا رہا ہے۔ وہ گودیاں جو جاتے وقت سنسان تھی اب بھری ہوئی تھی، اب جب یہی بیویاں واپس آ رہی ہیں تو اپنی گودیوں کے پروردوں کو نچھاور کر دیا تاکہ اسلام ہمیشہ آباد رہے۔ اسلام کو پروان چڑھانے میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ کربلا کی ان بیویوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے اپنے سروں کی چادریں دے دی مگر شریعت کو بچا لیا، اپنی آغوش کی اولاد دے دی مگر شریعت کو بچا لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الصالحین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزن بقضائہ تسلیما لعبدہ، الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا بار الہ، ہماری عبادت کو شرف و قبولیت عطا فرما، حسینیت سر بلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نابود فرما، جو مومنین پریشانی میں مبتلا ہے ان کو اس پریشانی کو دور فرما، مقامات مقدسہ کی جنت البقیع کی جگہ تعمیر فرما، جو بیمار عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نام کو آوان میں فرما۔ ربنا تقبل اب حضرات بار دیگر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ لالہ بیگم بنت مرحوم اصغر حسین کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرحبا لالا جناب زیارت پڑھائی ہے جناب۔ جناب جناب زیارت پڑھائی ہے؟ نہیں ہے شاید، جناب پڑھ دو آپ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بخد بخي الليل والنهار ولا جعل ولا اخر الهدي مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ونیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی کے جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فاطمہ المدفونۃ بارض خون ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 الاجل، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام الزمان هذا اجل اللہ فرجک وصلی اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ صلوات نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، پنجتنی، نعرہ قدیری، نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ کل بھی مجلس، کل بھی انشاءاللہ 2 مجلس ہے، ایک شام میں 5 بجے، ایک رات میں 8 بجے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔